بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ دین اسلام کا ایک ستون ہے اور اس کے بغیر ایک مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 9 لوگ ہیں کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو انہیں کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، یعنی ان لوگوں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہو وہ اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی کہ اس کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہیں، اور اگر وہ ان روزوں کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا گناہ بھی ہے۔ لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ یہ لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ سب سے پہلا انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ بیمار آدمی ہے۔ جو انسان سخت بیمار ہے تو ایسے انسان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس پر کچھ بھی گناہ نہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایسی کون سی بیماری ہے کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی جو کہ عام طور پر نارمل لوگوں کو ہوتی ہیں، جیسا کہ اگر کسی کے سر میں درد، گھٹنے میں درد، بخار، زکام اور اس طرح کی چھوٹی موٹی بیماریاں۔ اگر ان بیماریوں میں روزہ چھوڑ دیا تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بیماریوں سے مراد ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کون سی بیماری ہے کہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہیں تو روزہ رکھنے سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈاکٹر حضرات آپ سے یہ کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی یا آپ کی بیماری مزید بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے تو وہ یاد رکھیں ان روزوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی، یعنی ٹھیک ہونے پر بعد میں قضا ضروری ہے۔ اب اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہو تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اور وہ ان کا فدیہ ادا کرے، اور فدیہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ نمبر 2، حاملہ یعنی پریگننٹ عورت۔ ایسی عورت کو بھی روزہ رکھنے پر اس کو اور اس کے بچے کو جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتی ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے، یعنی کہ جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اسے بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ہوگی۔ اور اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور اس کی ڈاکٹر اسے کہہ دے کہ تمہارے بچے کو یا تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کی حالت خراب ہو گئی ہو ڈیورنگ پریگننسی تو پانی کی کمی، آکسیجن کی کمی، تو آپ اس چیز کو بنیاد بنا کر روزہ چھوڑ سکتی ہیں، یا پھر سابقہ زندگی کے تجربے میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو سابقہ تجربہ اس رمضان میں بھی آپ کے لیے ایک دلیل بن سکتا ہے، تو آپ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ اور اگر ان کے علاوہ غیر شرعی دلیلوں کے بنا پر روزہ نہیں رکھیں گی تو گناہ گار ٹھہریں گی۔ نمبر 4 پہ دودھ پلانے والی عورت ہے۔ یہ بات بھی واضح کر دوں کہ پہلے زمانوں میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کرتی تھیں۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی اور 2 یا 2.5 سال کے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی اور انہیں دائی کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے رمضان کے روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، تو جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن اب ایسا زمانہ نہیں رہا، لہٰذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے تو ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے ان روزوں کی قضا کرنا ہوگی۔ نمبر 5، وہ شخص ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو اور جو اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہو، اچانک سے بے ہوش ہو جاتا ہو، ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، یعنی کہ اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔
नंबर 6, हैज़ और नफास वाली औरतें। जिनके माहाना पीरियड्स चल रहे हों वो हैज़ वाली औरतें हैं, और जिसने बच्चे को जन्म दिया है वो ऐसी औरत को नफास वाली औरतें कहते हैं। यहाँ पर ऐसी औरतों का भी रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। यहाँ ये भी याद रखें कि पहले बयान किए गए 5 किस्म के लोग अगर रोज़ा रख लेते हैं तो उनका रोज़ा कबूल हो जाएगा, लेकिन हैज़ और नफास वाली ख़वातीन अपनी इस हालत में रोज़ा नहीं रख सकती, और अगर वो रखेंगी तो उनका रोज़ा कबूल नहीं होगा और उन पर सख्त गुनाह होगा। ऐसी औरत जब भी बाद में पाक साफ़ हो जाए तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने छोड़े हुए रोज़ों की गिनती पूरी कर ले। नंबर 7, सफ़र पर होना यानी मुसाफ़िर होना। तो ऐसा इंसान जो हालत सफ़र में है तो उसके लिए भी रोज़ा रखने की छूट है, और रोज़ा ना रखने पर उसके लिए कुछ गुनाह नहीं होगा। लेकिन ये बात भी जान लीजिए इस सिलसिले में सफ़र कैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो सफ़र 82 किलोमीटर से ज़्यादा हो और कम से कम 15 दिन के सफ़र की नीयत करके वो घर से निकला हो, तो ऐसे शख्स के लिए रोज़े की छूट है। लेकिन जब इसका सफ़र ख़त्म हो जाए तो फिर इसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पे ये बात भी वाज़ेह कर दूँ कि अगर इसका सफ़र आरामदेह है तो सफ़र की हालत में भी वो रोज़ा रख सकता है। नंबर 8, ऐसा शख्स जिसकी जान जाने का ख़तरा हो। यानी अगर कोई शख्स तलवार लेकर किसी के पास जाए और ये कहने लगे कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, यानी तुम्हें मार दूंगा, तो उसे अपनी जान का ख़तरा हो, तो ऐसे शख्स के लिए भी रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए जब वो ऐसी सूरत हाल से बाहर निकल जाए तो उसकी जान को कोई ख़तरा ना हो, तो बाद में उस पर अपने छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा लाज़िम हो जाएगी, उसे बाद में अपने छोड़े हुए रोज़े रखना पड़ेंगे। नंबर 9 पे है नाबालिग बच्चा। यानी हम सब ये बात जानते हैं कि रोज़ा हर बालिग इंसान पर फ़र्ज़ है जो अपने होश व हवास में हो। इस तरह रोज़ा नाबालिग बच्चे पर फ़र्ज़ नहीं है। अगर नाबालिग बच्चा रोज़ा नहीं रखता तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा और उसे रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र में पहुंच जाए तो उसमें रोज़े रखने की ताकत आ जाए तो फिर उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखे, और अगर वो रोज़ा ना रखे तो उसके घर वालों को चाहिए कि उस पर सख्ती करे और उसे रोज़ा ज़रूर रखवाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को अपने इस माह रमज़ान के रोज़े खुशू और खुज़ू से रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मज़ीद वीडियो देखने का मौका मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।